لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجائی کلیاں کھلی اس گلے باغ محمد پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جن سے کھاری کوئے شیر
شیرہ جام بنے الزلال حلاوت لاکھوں سلام فتح باب نبوت بے حد درود فتح باب نبوت بے حد درود فتح باب نبوت بے حد درود ختم دور رسالت بے لاکھوں سلام جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوکت بے لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران سطوت بے لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام کون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث زینت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے اس ردائے نزاوت لاکھوں سلام وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب گوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ قلبوں قبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام اہل اسلام کی مادران شفیع بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہمزمان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش عسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب قمیص خدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحف غنچائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام جان ساران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام شافی مالک احمد امام حنیف چار باب امامت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تقابنوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام کاملان طریقت پہ کامل درود عاملان شریعت پہ لاکھوں سلام الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر قوت و خصلت
ان کے ہر نام نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و ہر وقت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں آلہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے ذکر سامنے مکرم اور مقدرات اسلام، خواتین اسلام، ہم سب اس بات کا بے حد اور بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے محبوب علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا اور اپنے محبوب علیہ السلام کی عزت ناموز اور حضور کے دین کے ساتھ وفادار بنایا۔ ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ آپ شیرازی کہتے ہیں دیہات آتش کے ہم بندگان چیزہ خدا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو اپنے حبیب کی محبت نہیں دیتا، چم چم کر دیتا ہے۔ تو آج خواتین اسلام کے خطاب کا بندوبست کیا گیا، میں بھی حاضر ہو گیا۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس اور حضور کا جو نظام ہے جس کا ہم کہہ رہے ہیں تخت پر لانا ہے، وہ نظام کیا تھا؟ امام حسین سے سنیے، اور پورا نظام اس حدیث کے اندر بند ہے کہ جس نظام کو ہم تخت پر لانا چاہتے ہیں۔ نہ کوئی لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی لمبی چوڑی تقریریں کرنے کی ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا جان سے پوچھا اور اپنے ماموں جان سے پوچھا کہ میرے نانا جان کا اسوہ حسنہ کیا تھا۔ پہلے امام حسن سے روایت ہے اور بعد میں امام حسن کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث امام حسین سے چھپائے رکھی۔ میں نے کہا کوئی موقع آئے گا تو کہوں گا کہ بھائی جان آپ کو یہ پتہ ہے؟ تو کہتے ہیں حیران رہ گیا میں کہ جب میں نے امام حسین کو بتایا تو میرے بتانے سے پہلے وہ سب کچھ حضور کے بارے میں اپنے ماموں جان سے اور اپنے ابا جان سے پوچھ چکے تھے۔ عن الحسن بن علی قال سألت خالي هند بن ابي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اشتهي ان يصف لي منها تعلق بي شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلالا وجه تلالا القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله قال الحسن فكتمت الحسين زمانا ثم حدثت ووجدت قد سبقني إليه فسأله عما سألت ووجدت قد سأل أباه عن مدخله وعن مخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا أرى إلى منزله جزا دخوله 3 أجزاء جزءا لله عز وجل وجزءا لآله وجزءا لنفسه ثم جزا جزءا بينه وبين الناس فيرد ذلك بالخاصة على العامة ولا يدخر عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار على الفضل بإذنه وقسموا على قدر فضلهم في الدين ومنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما يصلحهم الأمة من مسألتهم عنه وإخبارهم بالذي ينبغي لهم ويقول ليبلغ الشاهد منكم الغائب وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها
ثبت اللہ قدمه یوم القیامہ لا یذکر عنده الا ذلك ولا يقبل من احد غیرہ يدخلون ربادا ولا يفترقون الا عن زواج يدخلون ذلة يعني ويخرجون ذلة يعني من الخير قال فسألت عن مخرجه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزن لسانه إلا فيما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم ويكرم كريم كل قوم ويولي عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن يطغي على أحد منهم بشرا وخلقا ويتفقد أصحابه وسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقبيه ويقبح القبيح ويواهي معتدل الأمر غير مختلف فيه لا يغفل مخافة أن يغفل ويمل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومبازرة قال فسألت عن مجلسي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي المجلس ويأمر بذلك يؤتي كل جلساء بنصيبه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو فاوضه في حاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه وسأله حاجة فلم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا فصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس علم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم ولا تنسى فلقاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويوسرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. سبحان الله. لبيك لبيك يا رسول الله لبيك 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 يا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. امام علی مقام فرماتے ہیں میرے نانا جان کے نزدیک سب سے عظمت والا سب سے قریب سب سے عزت والا وہ ہوتا جو حضور کے غلاموں کا سب سے زیادہ بوجھ اٹھاتا اور ان کی تمام ضروریات پوری کرتا. آج لوگ این جی اوز کی بات کرتے ہیں یہ تو صدیوں پہلے اعظم و مندہ احسن و مواسات و موازرہ. وزر کا معنی بوجھ ہے, مواسات کا معنی کسی کا دل جیت لینا. اور میں میرے نانا جان کے نزدیک سب سے عظمت والا سب سے قریب حضور کے وہ صحابی ہوتے تھے جو حضور کے صحابہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں, ان کی ضروریات. آج لوگ این جی اوز کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. فرمایا میرے نانا جان اپنا سارا وقت 3 حصوں میں تقسیم فرمایا, جزء للہ عز و جل و جزء لعلی و جزء لنفس. گھر میں جب حضور تشریف لے جاتے ہیں کہ اہل خانہ کے لیے وقت ہوتا آج کون آیا, کتنے مہمان آئے, ان کی خدمت کیا کی گئی, ایک رب کے لیے وقت, ایک حضور اپنے لیے رکھتے اور وہ بھی حضور اپنی امت کو وقت دے دے. سبحان اللہ. قسم اللہ قدر فضل فی الدین. میرے نانا جان اپنا وقت جو دیتے تھے نا, دین میں جتنا کوئی بڑا ہوتا حضور اس کو وقت بھی اتنا زیادہ ہے. سبحان اللہ. امین انصر حاضر امین انصر حاضر حضور کے دربار میں کوئی ایک حاجت نہیں, یہ ہے دین مصطفیٰ,
انہیں کے دروازے پر تالے لگا دیے جائیں، بدے کھڑے کر دیے جائیں. یہ کون آیا؟ فرمایا نانا میرے نانا جان کے پاس ایک عادت تو فَيَتَشَاغَلُ يَشْغَلُ فِي مَا يُصْلِحُ الْأُمَّةَ مِنْ مَثَلٍ. حضور خود بھی اپنی امت کے کاموں میں مصروف رہتے اور صحابہ کو بھی حضور اپنی امت کے کاموں میں مصروف رہتے. اور حضور فرماتے ہیں میری جو باتیں سنتا ہے نا وہ آگے پہنچائے. اور آج لوگ جو ابلغ سلطانا حاجت اللہ یستطیع اللہ، حضور فرماتے ہو جو میرے تک حاجت ہے اپنی نہیں نہ لے کر آتا، صحابہ کو فرماتے اس بندے کی حاجتیں میرے تک پہنچاؤ، مجھے بتاؤ کہ صحابی کی کیا ضرورت ہے. یہ جب دروازے بند ہوئے تو لوگ روٹی کپڑے مکان کی طرف پہنچے. یدخلون الباب ولا یفترقون الا عن ذواقر. فرمایا میرے نانا جان کی مجلس میں آپ کو خوشی خوشی آتا، خوشی خوشی، لیکن حضور کی مجلس میں چکھے بغیر کوئی واپس کبھی نہیں. اب چکھنا دو قسم کا ہے، ایک روٹی ہے. فرمایا میرے نانا جان کی مجلس میں واپس کبھی چکھے بغیر کوئی نہیں گیا. کہ ایک دن آیا تو ایک بات سنی، دوسرے دن آیا تو میرے نانا جان نے اس سے اگلی بات ان کو بتائی، تیسرے دن آیا تو اس سے اگلی بات بتائی. ہر ایک دن ایک نیا ہی ذائقہ لے کر حضور کے دربار سے واپس جاتے. تمہارا نہ کھاتے کہ اوپر نصیبہ ہزارہ نام تو میرے محمد حضور کا دربار بھی ایسا تھا. فرمایا میرے نانا جان لا یفر مخافت یفر، یہ ہے جی تنظیم چلانے کا کتنی. میرے نانا جان جو بھی صحابی میں تفقد و صحابہ و سال الناس عما فی النار، جو بھی صحابی نماز پڑھنے نہ آتے حضور پوچھتے وہ کدھر گئے بھائی، وہ کدھر گئے. حضور پوچھتے تھے ان سے. ہمارا کچھ مقتدی ہے جب ہم پوچھتے نہیں ہیں تو مقتدی کیسے آئیں گے. تو صحابی کو پتا ہوتا ہے، صحابہ جا کر رہے تھے حضور آپ کا پوچھ رہے تھے، اسی وقت بھاگتے تھے حضور کو کام تو نہیں. فرمایا نہیں میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ خیر تو تھی نا، اس لیے جو ایک بار آیا پھر گردن کٹا کے گیا واپس ایسے نہیں گیا. حسن الحسن ویکفی، ہمیں لوگ کہتے ہیں جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگے ہی رہنے ہیں. فرمایا حسن الحسن ویکفی. میرے نانا جان کے سامنے کسی نے اچھی بات کی تو حضور نے تحسین بھی کی اور فرمایا کیا یہ عمدہ بات تم نے کی، کیا عمدہ کام تم نے. وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي. فرمایا اگر کوئی غلط بات کرتا تو حضور فرماتے یہ بات ٹھیک نہیں ہے اور حضور اس بات کو مٹا دیتے کہ تاکہ دوبارہ یہ بات بھی کوئی نہ کرے. یہ جتنے کوئی لگے ہی رہنے دیں تو پھر یہ تو میرے آقا و مولا کی اسوہ حسنہ ہے. وَيُحَسِّنُ الْحَسَنَ وَيُكَفِّي وَيُقَبِّحُ الْقَبِيحَ وَيُوَحِّي مُعْتَدِلٌ بِالْغَيْرِ. میرے نانا جان ہر بات کے اندر اعتدال رکھتے، کسی کو حد سے حضور نہیں پڑھنے دیتے. میں اپنی حد کے اندر رہوں، اعتدال کے اندر. لا يغفر مخافة يغفر ويغفر. لیکن حضور کبھی بھی اپنی امت کے حوال سے فرما وہ آدمی کدھر گیا، اس آدمی کا یہ معاملہ تھا وہ کدھر گیا، یہ نہ ہو کہ وہ اکتا ہی جائیں اور کہے حضور نے تو ہمارا پوچھا ہی نہیں. حضور یہ بھی خیال رکھتے. اور میرے آقا لکل حال ہے، جیسے آپ نے جلسہ کیا کسی نے نہیں کہا کس چیز کی کمی تھی، یہ اس میں حسنہ ہے ہی نہیں. امام حسین فرماتے ہیں میرے نانا جان کی مجلس میں ہر چیز ہر وقت تیار رہتی. اور میں نے نہیں پڑھا، اگر کسی نے پڑھا تو بتا دے کہ جنگ پر جاتے ہوئے کسی صحابی نے کہا کہ میری چیز فلاں گھر رہ گئی. نہیں میں نے اگر وہ جائے تو میں مان جاؤں. کسی صحابی نے نہیں کہا کہ جناب میری فلاں چیز کی کمی ہے، ہر چیز ہر وقت تیار رہتی تھی. میرے نانا جان کے جو ہے یہ اسوہ حسنہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب معاملہ ہو تو اچھا وہ تو میری جیب میں رہ گئی فلاں چیز. گھر سے چلتے ہوئے یہ اپنی امت کے لیے تعلیم تھی کہ یہ نہیں کہ راستے میں چابیاں یاد آ جائیں، راستے میں موبائل یاد آ جائے، پرس گھر بھول جائے. فرمایا نہیں لکل حال عندہ نانا ہر چیز ہر وقت میرے نانا جان کی مجلس میں تیار ہے. لا یقصر اور ولا یجاوز. اس کا تو میں ترجمہ نہیں کرتا، یہ علیہ ترجمہ کرنے والا ہے. لا یقصر ولا یجاوز. نہ حق سے کوئی ذرا بار آگے بڑھتا، نہ حق سے کوئی ذرا بار پیچھے ہٹتا. یہ میرے نام مجلس علم و حیاء و صبر و امانت، یہ علماء کی مجلس ہونی چاہیے. اور جو معلمات ہیں، خواتین جو اپنی پڑھانے والی ہیں، ان کی مجلس بھی مجلس علم و حیاء و صبر و امانت. مجلس علم ہونی چاہیے اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ہونا چاہیے کہ حق کے اوپر ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے. کوئی بات نہیں ہے، وقت گزر جائے،
کوئی بات نہیں، مشکل وقت آتے رہتے ہیں. ہاں یہ وتواصوا بالحق، حق پر ایک دوسرے کو کہہ رہے یہ مسئلہ حق ہے، کوئی بات نہیں، فلاں بندہ آپ کے ساتھ نہیں ہے تو کل آ جائے گا. اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم حق چھوڑ کر اس کے پیچھے چلے جاؤ. ہاں ایک دوسرے کو وصیت کرنی ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور اگر جلدی پھل نہیں ملا تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہے. بھائی حق یہی ہے لیکن ایک وقت آئے گا مدد آ جائے گی انشاءاللہ. یہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ قرآن کی نص ہے. صبر کا آخر حد ہوتی ہے نا، جب آدمی حق سے پھسلنے لگتا ہے تو اس وقت صبر کی تلقین ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ دیکھے نا وہ فلاں کر کے، نہ یہ بات نہیں ہے. حق کی ایک دوسرے کو وصیت بھی کرنی ہے اور حق کے اوپر صبر بھی کرنا ہے. اس پر آزمائشیں بھی آئیں گی. تو یہ رسول اللہ کی مجلس مبارکہ تھی، مجلس علم و حیاء. وہاں لطیفے کوئی نہیں سناتا تھا. میں اگر بیٹھا ہوتا نا اسٹیج پر تو حضرت قیلہ بنت مخرمہ کیا کہتی ہیں، میں جب مسجد نبی شریف کے دروازے سے گزری تو حضور کیسے بیٹھے ہوئے تھے بتائیں. ایک یہ دست مبارک اس بغل میں تھا، یہ دست مبارک اس بغل میں. حضور زمین پر دو زانو ہو کر بیٹھے تھے اور فرماتی ہیں حضور اتنا جھکے ہوئے تھے کہ آپ کی پیشانی مبارک آپ کے گھٹنوں کو چھو رہی تھی. حضور اتنا عجز و انکساری کے ساتھ مسجد نبی شریف میں بیٹھے تھے تو فرماتی ہیں اور تو رات ہے بجلی، تو فرماتی ہیں میرے پورے جسم میں بجلی جب پھیل گئی تو میں نے کہا اگر یہ دونوں جہانوں کے والی اللہ کے سامنے اتنے عجز و انکساری کے ساتھ بیٹھے ہیں تو امتیوں کو کتنی عجز و انکساری کرنی چاہیے. اور فتح مکہ والے دن بھی حضور اونٹنی پر سوار تھے نا تو آپ کا جو سر اقدس تھا نا سامنے والی پیشانی وہ کجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی. حضور اتنا جو ہے وہ سر اقدس جھکایا ہوا تھا اور امت کو قیامت تک تعلیم دی کہ اگر اللہ کسی موقع پر عزت دے تو میری امت سر اٹھائے، ایسے نہیں جیسے میں نے سر جھکایا ہوا ایسے سر جھکا کے دی. کسی بھی موقع پر انسان کو عزت ملے تو اس موقع پر فتح مکہ والے دن بھی حضور کا سر اقدس ایسے تھا ایسے. تو ہمیں اسوہ حسنہ یہی ہے کہ میرے آقا و مولا نے فرمایا اس دن تو سارے مجرم تھے نا موجود تو میرے آقا و مولا نے اس دن بھی سر اقدس ایسے جھکایا ہوا تھا. تو ہمیں زندگی اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنی چاہیے. اور جب بھی حضور کی بات ہے کہنے نہیں حضور کی بات سناؤ، میرے آقا و مولا کی بات سناؤ، رسول اللہ کی بات سناؤ. تو آپ جب یہ اپنا معیار بنا لیں گے نا ساری دنیا ویسے ہی ختم ہو جائے گی. وہ کہ یار کی گل سناؤ اللہ نہ لمحے پڑھے پاؤں اللہ علمہ وچ فسام اللہ. وہ بتاؤ رسول اللہ فتح مکہ والے دن حضور کا سر اقدس کیسے جھکا ہوا تھا. بتاؤ اس دن حضور کی اونٹنی کی نکیل کس نے پکڑی ہوئی تھی. یہ سننے والی باتیں نا. اور بتاؤ کہ عثمان ابن ابی طلحہ نے جب حضور کو چابی نہیں دی تھی فتح مکہ سے پہلے، اس دن جب چابی حضور نے لی تو انہوں نے تو چابی نہیں دی تھی نا کعبے کی. اس دن حضور نے جب چابی لے لی ان سے فرمایا تو نے تو ہمیں چابی نہیں نہ دی تھی، آج چابی ہمارے ہاتھ میں ہے. اور کوئی ہوتا تو اپنے صدیق اکبر کو دے دیتے اور کوئی ہوتے تو فرمایا آج محمد رسول اللہ کھڑے ہیں تو فرمایا یہ چابی تم ہی لے لو اور تیری نسل سے کوئی چابی قیامت تک نہیں دے. تم آیا نہ کرتے کیوں بد نصیبہ اب عثمان ابن ابی طلحہ نے چابی نہیں دی تو حضور نے صبح قیامت تک چابی ان کی نسل کو کعبے کی دے دی. اگر ہم حضور سے وفا کریں کسی مسئلہ میں تو بتاؤ ہمیں حضور کیا کیا نہیں نبھا سکتے. تو اب یہ تو میں نے تمہید باندھی ہے. اب خواتین اسلام کے بارے میں بات جن کا یہ سارا یہ تو آپ کو پہلے بھی میں سناتا رہتا ہوں نا. اب فتح جو میدان احد ہے حضرت ام عامر ان کو جب پتہ چلا کہ رسول اللہ پر حملہ ہو گیا میدان احد میں تو یہ مدینہ منورہ سے چلی. مسلمان خواتین یہ ہے ٹی ویوں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف باتیں کرنے والی مسلمان خواتین نہیں ہے. پردہ اتار کر کہے کہ مجھے مسلمان ہونے کے لیے پردہ کرنا پڑے گا. پاگل تمہیں کس نے کہا یہ پردہ کرنا پڑے گا؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے. لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہ اللہ ہے حبیب اپنی بیٹیوں کو اپنی بیویوں کو مسلمان عورتوں کو فرما دے کہ جب یہ گھر سے نکلے تو جلابیبہن
بڑی بڑی چادریں اپنے سروں پر اوڑھے، پتہ چلے کہ مسلمانوں کی بیٹی کا ہے، مسلمان کی ماں کا ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ کسی مسلمان کو یہ کرنا پڑے گا، مسلمان ہوتا ہی ہوا ہے جسے دیکھ کر غیر کہے کہ یہ محمد عربی کا غلام ہے۔ ہم تو اتنا یہی میں یاد بتاتے ہیں، ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ انچی ٹیپ لے کر رکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ انچی ٹیپ ہے، ہم آپ کا قد ناپتے ہیں کہ آپ کا اسلام کتنا ہے۔ ہم اتنا ہی چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کا غلام دنیا کی کسی کونے میں جائے تو غیر دیکھ کر کہیں یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ مسلمان عورت آ رہی ہے، یہ مسلمانوں کی بیٹی آ رہی ہے۔ بس اتنی بات ہے، لمبا چوڑا تو ہے نہیں۔ لوگ ایسی سازشیں کرتے رہتے ہیں، مولوی آ رہے، مولوی نے کیا ہونا ہے، ہم نے تو قرآن ہی پڑھنا ہے، تو قرآن تو یہی کہتا ہے۔ اب میدان خندق کے اندر حضرت حضرت خلاد کا بیٹا حضرت خلاد شہید ہو گئے، ان کی اپنی جان آئی بڑی چادر لے کر، تو صحابہ نے کہا کہ بھائی جی آپ کی بیٹا شہید ہو گیا تو آپ نے اتنی بڑی چادر ابھی بھی اوڑھی ہوئی ہے۔ ایسے موقع پر تو عورتیں بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں اور اپنے بال نوچتی ہیں اور انہوں نے کیا بات کہی، فرمایا میرے محبوب کے غلاموں میں نے بیٹا کھویا ہے، شرم و حیا تو نہیں لگتا؟ میں اس اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ مسلمان خواتین صدیوں کے بعد حضرت ام عامر کی بات تو میں کرتا ہوں نا، صدیوں کے بعد ان کا مرد جو ہے نا، مرد ریمنڈ ڈیوس، وہ 3 دن جیل میں نہیں رہ سکا تھا، اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تھا، اور امریکی کونسلیٹ سے لڑکیاں جاتی، امریکی اس کے ساتھ ڈانس کرتی تو اس کا بلڈ پریشر نیچے آتا۔ 3 دن وہ جیل برداشت نہیں کر سکا۔ ایک مسلمانوں کی بیٹی ہے، صدیوں بعد ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جو 15 سال ہو گئے امریکی قید میں بیٹھی ہے، لیکن آج تک اس کا بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوا۔ تو یہ کفر ہمارا کیا مقابلہ کرے گا؟ وہ تو ہماری بچیوں کے صبر کا مقابلہ نہیں کرتا، اور ہے بھی بے گناہ۔ کوئی قصور ہو نا، کوئی بندہ جرم کرے تو اس کو پتہ ہوتا ہے میں نے جرم کیا، ہے بھی بے گناہ، لیکن پھر بھی امریکہ نہیں، پورا کفر بھی اکٹھا ہو جائے، ان کی ایک عورت بھی قیامت تک اس طرح کا صبر نہیں کر سکتی۔ یہ قیامت تک یہ حضرت بلال فرما گئے، آپ کے وہ ملک شام، آپ کے مزار شریف کے سامنے یہ شعر لکھا ہے، اذا مکارم فیہا فاقرہ اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل۔ حضور قیامت تک جب بڑی بڑی باتیں ہوگی نا، مسلمانوں کی بیٹی ہو بے گناہ، بلکرام بیس پر بھی اس پر ظلم ہو، پھر امریکی جج بھی ایسا انصاف کرے کہ اس کو 86 سال کی قید سنا دے، حضور پھر بھی وہ نہ روئے، ہو کر عورت بھی پھر بھی چیخے چلائے نہیں، تو حضور قیامت تک ایسی اگر کوئی خاتون بھی ہوگی نا تو آپ کی امتی ہوگی، آپ کے ساتھ وفاداری کرنے والی ہوگی، اور ایسے کوئی کام نہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا ریمنڈ ڈیوس کا جو ہے وہ بلڈ پریشر ہائی ہوا تو ممتاز قادری کا تو نہیں ہوا، کبھی نہیں ہوا، پھٹے کی طرف جاتی ہوئی بھی نہیں ہوا۔ تختہ یعنی سامنے وہ تختہ دار تھا تو ممتاز قادری 5 فٹ آگے چل رہا تھا، جو لے جا رہے تھے ان کی ٹانگیں کام رہی تھی، اور جو جا رہا تھا وہ کہنے لگا چلیے نہ چلیے۔ اور ابھی وہ ہمارا بچہ حافظ عدیل، اس کی داڑھی بھی نہیں آئی۔ اب میں کون سا یہاں کھڑا کروں، یہ اتنا کھڑا ہو گیا، یہ اتنا تھا وہ حافظ عدیل، اتنا تھا، بس اس طرح داڑھی اس کی یہاں آ رہی تھی، تو اتنا تھا وہ، اور وہ گرتے گرتے اس نے نہ ہائے کی نہ جزا کی نہ فضا کی، گرتے گرتے کہنے لگا تاجدار ختم نبوت۔ اور حافظ عاشق جو منڈی بابودین والا تھا وہ گرتے کہہ رہا تھا آیا آیا دین۔ صدیوں کے بعد اس عمر کے بچے اور گولی لگنے کے بعد نہ ہائے کرے نہ، حضرت بلال نے کہا حضور قیامت تک ریمنڈ ڈیوس تو روئے گا صرف قید میں، لیکن آپ کا غلام گولی کھا کر بھی کہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ انشاءاللہ
اسی طرح حضور کا دین رہے گا. میں ام عامر حضور پر حملہ ہو گیا، یہ نہیں مسلمان خواتین کا کردار. فطرت تو فطرت تو جذبہ تو، اقبال کہتا ہے جذبہ تو فطرت دارت بلند چشم ہوش اسوہ زہرا مبند. اقبال کہتا ہے جانتی ہے تو کن کی وارث ہے، اپنے جذبات بلند و بالا رکھ اور اپنی نگاہیں حضرت سیدہ کی اسوہ حسنہ سے دائمہ مت کر. چشم ہوش اور اسوہ زہرا مبند. اقبال کہتا ہے مسلمان عورتیں اپنی آنکھیں سیدہ فاطمہ الزہرا کی طرف کر کے بند کر دیں کہ قیامت تک ہمارے لیے یہی مینار نور ہے. بس دنیا جتنی مرضی ترقی کرتی چلے جائے، جدھر مرضی عورتوں کو لے جانا چاہے، ترقی کے نام پر اور آزادی نسواں کے نام پر دوپٹے اتارنا چاہیں تو مسلمان عورتیں اس پر آنکھیں بند کر دیں کہ چلو ہم نے گھر سے باہر بھی نکلنا ہے، بچوں کی تربیت کے لیے ان کو سکول بھی لے جانا ہے. جب میں نے تو آنکھیں وہاں بند کر رکھی ہے، یہ دن کا دوپٹہ سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکا. بازار کا تو بڑی دور بھی تھا. ایک ہوگی چلو اب سنیں. تو یہ پہلا دختر کی دل بریہا مسلمان رضیوت کافریہ. اقبال کہتا ہے مسلمان کی بیٹی تو سر سے دوپٹے اتار کر اور فیشن کر بھی تو چلتی ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان بیٹیوں میں یہ بات زیب نہیں دیتی. جب پیش آیت جب پیش افتاد ہو تمام الجبین امہاتش. اقبال کہتا ہے کہ جو قوم دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کا مستقبل حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہے، وہ اپنی قوم کی بیٹیوں کو دیکھے. جیسا ان کا انداز ہے ان کا حال بھی یہی ہے، مستقبل بھی یہی. اگر پاکستان کی بیٹیاں پاکستان کے حال اور مستقبل کو اعلیٰ بنانا چاہتی ہیں تو پھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے نقش قدم پر چلے. ہاں بالکل وہی راہ ہے نجات کی اور وہی راہ ہے مسلمانوں کو اوپر لانے والی. ہاں جی تو نمیدانی کی قرات سوزے تو دیگر منہ کر تقدیر عمر را. اقبال کہتا ہے تو جانتی نہیں ہے کہ تیرے قرآن کی تلاوت نے حضرت عمر کی تقدیر کو بدل دیا. یہ ہے مسلمانوں کی بیٹیاں اور یہ ہے وہ مسلمانوں کی وہ مائیں. حضرت ام عامر کتنے بجے ختم کرنا ہے؟ 5 بجے. نہیں ہم نے توجہ. حضرت ام عامر چلی، صحابہ سے پوچھا ما فعل رسول اللہ. فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور تو ٹھیک ہے لیکن آپ کے ابا جی شہید ہو گئے. فرمایا ابھی کی بات نہ کرو، حضور کی بات کرو. پھر آگے پوچھا، فرمایا ما فعل رسول اللہ. حضور کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور تو ٹھیک ہے آپ کے شوہر بھی شہید ہو گئے. فرمایا میں نے شوہر کو نہیں پوچھا. فرمایا حضور ٹھیک ہے. پھر آگے پوچھا، فرمایا ما فعل رسول اللہ. حضور کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور ٹھیک ہے لیکن آپ کا بیٹا بھی شہید ہو گیا. فرمایا بیٹے کی بات نہ کرو، حضور کی بات کرو. حضور تو ٹھیک ہے. پھر آگے آئے پھر پوچھا ما فعل رسول اللہ. فرمایا حضور کا کیا حال ہے؟ فرمایا حضور تو ٹھیک ہے آپ کا بھائی بھی شہید ہو گیا. یہ چاروں رشتے چلے گئے حضرت ام عامر کے. جب حضور سامنے آئے تو فاخذت بناحیۃ ثوبہ. حضور کا دامن کرم پکڑا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے راستے میں پتہ چل چکا میرے چاروں رشتے چلے گئے لیکن کل مصیبت بعد اجل. آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی پریشان کر سکتی آپ کو. تو حضرت ام عمارہ یہ تو ام عامر ہے. حضرت ام عمارہ جب جنگ ختم ہوئی میدان احد، یہ مسلمانوں کی بیٹی ہیں. جب آپ جائیں جہاں بھی جائیں تو آپ یہی تبلیغ کریں کہ بس اب حضور کا دین تخت پر لانا ہے. اور مجھے یہ بھی لوگوں نے بتایا کہ جب فیض آباد حملہ ہوا نا تو تقریباً 50 سے 60% خواتین نے اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو گھروں سے نکالا. یہ آپ کا بہت بڑا کردار ہے اس فیض آباد کی فتح کے اندر خواتین کا. انہوں نے آپ نے کہا کہ اگر تم نہیں نکلتے پھر تم چوڑیاں پہن کر گھر بیٹھو، ہم جاتی ہیں. یہ مجھے کئی لوگوں نے بتایا کہ خواتین نے کہا کہ نکلو، ہمارے اوپر تو پابندی مولانا نے لگائی ہوئی ہے، باہر نہیں آنا، تم نکلو. تو پھر جب آپ نکلے تو پوری دنیا نے دیکھا کہ محمد عربی کے غلاموں نے 1-2 گھنٹوں کے اندر پاکستان کو ایسے جام کر کے بتا دیا کہ یہ پاکستان لبرلزم کے لیے نہیں بنا، ترقی کے نام پر مسلمان بچیوں کو میراتھن ریس لگانے کے لیے نہیں بنا، یہ پیپسی بیچنے کے لیے مسلمان بچیوں کو اشتہار دینے کے لیے نہیں بنا.
یہ پاکستان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے بنا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پورے ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. جب جنگ ختم ہو گئی نا، میدان احد کی ختم ہو گئی، تو میرے آقا مولا نے حضرت ام عمارہ، 2 بیٹے اور شوہر بھی لڑنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو یہ خود بھی آ گئی حضور کا دفاع کرنے کے لیے، اور 11 زخم ان کو لگے تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے. تو جب جنگ ختم ہوئی تو میرے آقا نے انعام کیا دیا؟ صحابہ کو فرمایا مَا الْتَفَتُّ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَرَأَيْتُهَا تُقَاتِلُ حُدُودِي. اور میں میرے غلاموں جانتے ہوں ام عمارہ کا کیا مقام ہے، میں نے جدھر بھی دیکھا یہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی ہے. اور جب حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں چادریں آئی نا تو بڑی حسین ایک چادر آئی. حضرت فاروق اعظم کو کہا کہ اپنی بہو حضرت صفیہ کو دے دیں، فلاں صحابیہ کو دے دیں، فلاں صحابیہ کو دے دیں، فلاں صحابیہ کو دے دیں. اور میں اس عورت کو چادر دوں گا جس کے بارے میں حضور نے میدان احد میں یہ فرمایا. اور یہ چادر آپ نے ام عمارہ کو دی. اور جب صدیق اکبر کا ظاہری حیات آئی، یہ ام عمارہ، یہ مسلمانوں کی ماں ہے. ام عمارہ کے بیٹے حضرت حبیب بن زید مسلمہ کذاب کے پاس چلے گئے، اور مسلمہ کذاب نے حضرت حبیب بن زید کے اوپر ایسے تلوار، امام نے لکھا کہ اس کے آنکھوں سے وہ بجلی کی طرح شرارے نکل رہے تھے، اس کے منہ سے دھواں نکل رہا تھا، اتنا غضب جلال میں تھا. تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے فرمایا انا اسم لا اسمع وراءک، فرمایا میں بہرا ہوں، تیری یہ بےہودہ بات میں نے نہیں سنی. پھر وہ کہنے لگا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں. پھر اس نے دوبارہ پوچھا اشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ میں کیا باتیں کر رہا ہے، میں آپ کی بات نہیں سن رہا، میں بہرا ہوں، میں نے تجھے کہا تو ہے. پھر اس نے پوچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کا؟ ہاں. سبحان اللہ. کیا لگا تو عجیب بہرا ہے، جب میری بات آئے تجھے سنائی نہیں دیتی، جب حضور کی بات آئے تجھے سنائی دیتی. بس یہ معیار آپ جب بنا لیں گے نا تو اس دن حضور کا دین تخت پر آ جائے. انشاءاللہ. سننی ہی نہیں ہے بات. وہ روٹی دے گا، وہ کپڑا دے گا، وہ مکان دے گا، وہ موٹر وے دے گا، وہ سڑکیں بنائے گا. اس نے کہا یہ بات سنا، میں نے سنی کوئی نہیں. یہ بتا کہ دین کیسے آئے گا، یہ بتا. یہ بتا کہ محمد عربی کا دین لانے کا ذریعہ کیا؟ میری جان چاہیے، وہ بھی حاضر. بچے چاہیے، وہ بھی حاضر. اب وہ کہے گا پرچی. انہوں نے کہا چھوڑو، میں نے سمجھا آپ جان مان رہے تھے، پرچی کی کیا اس دن؟ اس دن پھر حضور کا دین خود بخود تخت پر آ جائے گا. جس دن امت کا یہ معیار بن جائے گا تو آپ پرچی. وہاں جب میں 120 حلقے میں تھا نا تو میں نے جب پرچی کی بات کی تو ایک نوجوان چیخ اٹھا. وہ کہنے لگا مولانا آپ پرچی کی بات کرتے، چھوڑے. آپ جس دن ووٹ ہونا اس دن آپ آنا چھری تیز لے کر. جہاں پرچی ڈال رہی ہوگی نا میں وہاں گردن رکھوں گا، میں اس حضور کے نام پر خوب دوں گا. جس دن امت ایسے آ جائے گی نا تو پوری دنیا پر ٹرمپ بھی گر جائے گا. بھارتی فوجی وہ جرنیل جو ہے نا وہ دھمکیاں دے رہا ہے، وہ بھی گر جائے گا. اس کو پتا ہوگا یہ محمود غزنوی کے وارث ہیں جس کی گھوڑوں کی ٹاپوں سے ہندو عورتیں گر جایا کرتی تھی. یہ محمود غزنوی کے گھوڑے آ رہے ہیں. آپ حضرات جو ہے نا بالکل اس طرح کر کے امام الانبیاء علیہ تحیت و ثناء کے دین کے ساتھ عورتیں بالکل اب تربیت کریں اپنے بچوں کی. پرچی حضور کے دین کے لیے انشاءاللہ، پرچی ختم نبوت کے لیے انشاءاللہ. تیسری بار اس نے پھر پوچھا، کس نے؟ مسلمہ کذاب. وہ کہنے لگا اشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے. میں کیا باتیں کرتا ہے، تجھے سمجھ نہیں ہے کہ تیری بات مجھے سنائی نہیں دیتی. پھر اس نے پوچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے؟ میں ہاں. ثم قطع العضو بالعضو. پھر اس نے آپ کا دایاں ہاتھ یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر بایاں یہاں سے کاٹا، پھر یہاں سے. ہر بات پوچھتا تھا میں کون ہوں، میں تو کون ہے، ایسے. پھر دائیں ٹانگ کاٹ لی، ایک ایک عضو. حتی قطع یدیہ من المنکبین،
ورجلہ من الورکین، یہاں تک کہ اس نے آپ کے دونوں ہاتھ کانوں تک کاٹ دیے اور دونوں ٹانگیں سرینوں تک کاٹ دی. ثم احرقہ بالنار، پھر اتنا سارا جسم بچا وہ آگ میں ڈال دیا. ہم نے 8 بندے دے کر تو کچھ بھی نہیں کیا. ختم نبوت کی خاطر تو بڑی بڑی قربانیاں ہوئی. ہم تو بڑے سستے چھوٹے، ہاں جی ہم تو بڑے سستے چھوٹے. 1953 میں 10,000 قربانیاں ہوئی تھی. 10,000. ہم تو بڑے سستے چھوٹے اس لیے کہ ہمارے پاس مال بڑا خالص تھا. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا. آیا آیا دین آیا، آیا آیا دین آیا. ہم بڑے سستے چھوٹے. 1953 میں 10,000. جنگ یمامہ میں کتنے؟ 1200 صحابہ. ہم مسکین لوگ تھے. اللہ رسول نے ہم پر کرم فرمایا. ہم مسکین لوگ ہیں. ساری دنیا ان کی مخالف ہے. حکمران بھی مخالف ہیں، لبرل بھی مخالف ہیں. جج بھی کہتے ہیں یہ روٹی کو کون دیتا ہے. تو ہم تو بڑے سستے چھوٹے اس لیے کہ ہمیں پوری دنیا تانا دے رہی تھی. یہ پاگل لوگ کون سے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے، انہوں نے روڈ بند کر دیا ہے، ان کو روٹی کون دیتا ہے، ان کو پانی کون دیتا ہے. پھر اسلام نے بتایا میں تمہیں بتاتا ہوں کون دیتا ہے. سبحان اللہ. ہم بڑے سستے چھوٹے واللہ بڑے سستے. اگر ہم سارے وہاں جل کے راکھ بھی ہو جاتے نا تو جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس کے مقابلے میں ہماری راکھ ہونے کی بھی کوئی حیثیت نہیں تھی. انہوں نے اتنا بڑا حملہ کیا تھا لیکن آپ لوگوں کی قربانیوں نے پوری دنیا کے اندر دیکھا کہ ختم نبوت کے جتنے بھی غدار تھے وہ مرزب اور اندام ہیں. جو صدیوں کے بعد ان میں یہ جذبہ کہاں سے آیا. میں نے کہا مسلمان کو نادان ضرور ہو سکتا ہے لیکن اپنے نبی کی عزت آبرو ختم نبوت اور دین کا غدار نہیں ہو سکتا. باقی رہ گئی قیامت والے دن تو بسم اللہ تو اسم اللہ دا تیوی گڑنا بھارا ہو دنال شفاعت سرور عالم اتے چھٹسی عالم سارا ہو تے حدوں بے حد درود نبیلو جیدہ ایڈ بسارا ہو تے میں قربان تے ناتو باہو جنہ ملیا نبی سوارا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو وہ بات ہے جس پر حضور نے خود فخر فرمایا. ہمیں اس کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت پر حضور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ النَّاسِ خُرُوجًا إِذَا بُعِثُوا وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا أَنصَتُوا وَأَنَا شَفِيعُهُمْ إِذَا حُبِسُوا وَأَنَا مُبَشِّرُهُمْ إِذَا يَئِسُوا الْكَرَامَةُ وَالْمَفَاتِيحُ يَوْمَئِذٍ بِيَدِي وَلِوَاءُ الْحَمْدِ يَوْمَئِذٍ. سبحان اللہ. ہمیں اس پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت. حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حَلَقَ الْجَنَّةِ. فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں. سبحان اللہ. کیوں؟ تو حضور جب کھٹکھٹائیں گے تو یہ لبیک کے نعرہ لگانے والوں کو حضور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو اللہ. حضور کیا فرمائیں گے وہ فیض آباد میں دھواں کھانے والے پیچھے رہ گئے. اس دن تو پھر دیکھنے والی بات ہوگی. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری. انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری. اور مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے رحمت کی نگاہ. اے تالے بردشتہ تیری سازگاری. صدقے سے نام کے قربان سے کرام. ابھی ہفتہ نہیں ہوا پہلے باغ جناب میں یہ سارا صدقے سے نام کے ابھی ہفتہ تو نہیں نہ ہوا. تو ادھر حمزیہ اوسیہ لان کے اندر خواتین اسلام کے لیے وہ صدقے سے نام کے قربان سے کرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری. ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری. تو حضرت حبیب بن زید کو جب آگ میں ڈالا اس نے
آپ سوچ سکتے ہیں ہم کتنے سستے چھوٹے تھے. آپ کا تو جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا اور آپ کے وہ عضو جو ہے وہ سنبھالنے والا بھی کوئی نہیں تھا. وہ تو ایسے پھینکتے جا رہے تھے, ایسے کاٹ کر ایسے پھینکتے جا رہے تھے. ہم تو بڑے سستے چھوٹے, ہم نے بعد میں بڑے احترام سے ان کے جنازے بھی پڑھے اور بڑے احترام سے ان کو دفنایا بھی صحیح. لکھاں اربا سلام حبیب بن زید استاد ہوتے جس پر آپ چل کر حضور کی ختم نبوت کا دفاع کرنے گئے تھے اور آپ نے سی بھی نہ کی. جب آپ نے اس نے ڈالا نا ثم لا ينزع عن القول ولا يرجع عما بدا حتى مات في النار. امام نے لکھا وہ بار بار پھر پوچھتا تھا کہ بتاؤ میں کون ہوں. جب آپ کو آگ اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی اور خون جاری تھا تو آخری بار آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ بات جس کے لیے آپ فیض کہتے کیوں آئے. میں نے کہا وہ تو عضو بھی کٹے آگ میں جلے تو انہوں نے تو ہم تو فیض آباد میں حلوے کھا کر پیرا دیتے رہے. ہم یہاں پر حلوے کھا کر پیرا دیتے رہے, ہماری کیا مسئلہ ہے. ہم تو کاوے اور بریانیاں کھا کے اور سوپ پی کر پیرا دیتے رہے. پیرا تو انہوں نے دیا جلتے ہوئے آگ میں کہا تھا کہ نہیں آخری نبی رسول اللہ ہی ہے. ہم کون ہوتے حضور کے بارے میں بات کرتے. جب مسلمہ کذاب کے خلاف جان کی باری آئی تو حضرت ام عمارہ صدیق اکبر کے پاس گئی اور کہا کہ میں جنگ یمامہ میں خود جانا چاہتی ہوں. یہ مسلمانوں کی مائیں. حضرت سیدہ صدیق اکبر نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تجھے نہیں جانے دوں گا. آپ نے ان کی پچھلی جو قربانیاں تھی نا آپ نے فرمایا مجھے پتا ہے قد عرفنا کے وعرفنا جرأت کے. میں آپ کو بھی جانتا ہوں آپ کی بہادری کو بھی جانتا ہوں کہ 11 زخم آپ نے خود کھائے اور بیٹا پہلے کٹوایا اور جلوایا اور ایک ہی بیٹا آپ کا بچا ہے, آپ اس کو بھی لے جانا چاہتی ہیں. تو فخر جی اللہ اسم اللہ, میں خود آپ کو روانہ کر رہا ہوں. جائے آپ جب چلی گئی تو آپ نے فرمایا تھا میں نے اللہ کی قسم کھا کر کہا تھا کہ میں اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو قتل کروں گی مسلمہ کذاب. تو فرماتی ہیں حتی رسول تو بعدو باللہ, میں یہاں تک کہ مجھے نظر آ گیا اللہ کا دشمن. مسلمہ نظر آیا فشددت علیہ, فرمایا میں دوڑی فارد علی رجل منہم فضرب یدی فقطع, فرمایا اس کا ایک حامی آگے آ گیا اور اس نے تلوار مجھے ماری, میرا ہاتھ کٹ گیا. لیکن واللہ ما رجت علیہا, فرمایا جس طرف سے ہاتھ کٹا تھا میں جھکی نہیں اس طرف. یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا حتی انتہیت الی الخبیث, یہاں تک کہ میں اس خبیث کی لاش کے پاس جا پہنچی. وہو سریع, وہ مرا پڑا تھا. ابنی عبداللہ یمسح سیفہ بثیابہ, میں نے دیکھا کہ میرا دوسرا بیٹا عبداللہ وہ اپنے کپڑے سے تلوار کو صاف کر رہا تھا. فقلت قتلتہ, میں نے کہا بیٹا اس دشمن خدا و رسول کو مار دیا؟ قال نعم یا اماں, ہاں جی امی جی مار دیا. فسجدت للہ شکرا, فرمایا اسی وقت میں سجدے میں گر گئی. فقطع اللہ دابرہم, یا اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے نبی کے دشمنوں کی جڑ کاٹ دی. حضرت ام عمارہ کہتی ہیں 12 زخم انہوں نے مجھے اور لگائے. ظاہر ہے انہوں نے ہاتھ کاٹ دیا تو انہوں نے چھوڑا تھا ان کو. فرماتی ہیں وہ پیچھے مجھے تلواروں سے مارتے رہے, 12 زخم اور لگ گئے, ہاتھ بھی کٹ گیا. تو پھر واپس جب پہنچی نا مدینہ منورہ, ہم تو لاہور بڑے اعزاز سے آئے, تو جب مدینہ منورہ واپس پہنچی نا ہم تو ٹی چوک میں صرف بیٹھے رہے نا. تو آپ فرماتی ہیں جب میں واپس آئی تو میرے پوتے حضرت عباد نے پوچھا کہ دادی جان جنگ یمامہ میں کیا منظر تھا؟ اور میں کیا پوچھتے ہو کیا منظر تھا؟ 1200 تو شہید ہو گئے تھے نا, باقی 15 صحابہ 10 سے 15 صحابہ خالد بن ولید کے پیچھے بعد جماعت نماز پڑھ رہے تھے, باقی سارے شدید زخمی ہو کر خیموں میں پڑے ہوئے. 15 دن خالد بن ولید وہاں رہے تھے فتح کے بعد بھی, تو ہم نے تو کچھ بھی نہیں. لوگ ایسی چیختے مارتے ہیں جی کیا ہو گیا جی, کیا کچھ بھی نہیں ہوا.
ہاں تو وہاں تو 15 دن خالد بن ولید کو آپ فرماتی ہے میرا خون جب بہ رہا تھا نا تو حضرت خالد لائے ایک حکیم کو, اس نے زیتون کو جب گرم کر کے میرا ہاتھ اس میں ڈالا نا, فرمایا کٹنے سے مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنے اس تیل لگنے سے مجھے. یہ ہے بات. اور پھر آپ آخری بات میں کر کے ختم کرتا ہوں. گورنر عبدالصمد تھے لاہور کے گورنر, اقبال نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں جو پنجاب یہ سیر کراتے ہیں, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, ٹورسٹ. یہ ٹورسٹ کا جو محکمہ ہے نا اس کا جو ڈائریکٹر ہے, ہمارے دوست نے اس سے پوچھا کہ شرف النساء کا مزاج کدھر. وہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے, وہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا تف ہے تجھ پر, تو جی یہ تو پتہ ہے شکر پڑیاں کہاں ہیں, اور یہ تو پتہ ہے فلاں پہاڑی کہاں ہے, تو تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مسلمانوں کی اتنی بڑی عظیم خاتون کے مزاج کا تمہیں, اور تم پنجاب میں ٹورسٹ بنے پڑے, تو کیا قوم کو کیا دکھاتے ہو, سڑکیں دکھاتے ہو. غیر مسلم جب آئیں تو ایک بار اس کے مزاج پر جا کر لے جاؤ اور ان کو فارسی کا ترجمہ کر کے بتاؤ کہ مسلمانوں کی بیٹیاں کیسے تھیں. یہ گورنر عبدالصمد کی جو بیٹی تھی نا شرف النساء, یہ جب قرآن پڑھتی تھی تو 7 تلوار بھی رکھتی تھی. تو کہتے ہیں جب اس کی موت کا وقت آیا نا تو اس نے اپنی امی جان کو کہا کہ جب مجھے دفن کر چکے نا تو میری قبر کے اوپر تلوار بھی رکھ دینی ہے اور قرآن بھی رکھ دینی ہے. ایک بات کہتا ہے اس کی ماں نے پوچھا گورنر کی بیٹی ہے, ہمارے گورنروں کی بیٹیاں بھی کیسے ہوتی ہیں, آج عام ہمارے مسلمانوں کی بیٹیوں کا کیا اثر ہو گیا, قرآن بھی نہیں پڑھتی اور فیشن بھی اتنے کرتی ہیں. اور پھر دبئی سے بھی مجھے لوگ فون کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں یہاں کیسے آ جاتی ہیں بغیر محرم. آپ آواز اس بات کو اٹھائیں. ہم وہ باتیں ایسی ہیں جو میں بتا نہیں سکتا, لوگ جو مجھے باہر سے فون کرتے ہیں کہ آپ ہی ہیں, تو پھر آپ اس مسئلے کو اٹھائیں. مسلمانوں کی بیٹیاں بغیر ویزے کے دنیا میں کیوں چلی جاتی ہیں, ان کا کون والی وارث ہوتا ہے ایئرپورٹوں پر. تو یہ مسلمانوں کی بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھ کر قرآن بھی پڑھتی ہیں, ساتھ تلوار بھی رکھتی ہیں. اور جب وہ ان کی موت قریب آئی تو کہا کہ یہ قرآن اور تلوار دونوں میری قبر پر رکھ دینا. تو کہتے ہیں اس کی ماں نے, اقبال کہتا ہے پوچھا کیوں, کہا عید و قوت حافظ یکدی گرم کائنات زندگی را محورن. بات کہنے لگا, اس نے کہا کہ یہ 2 قوتیں مسلمانوں کی, تلوار اور قرآن ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے. کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے, اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے. یہ عید و قوت حافظ یکدی گرم. اور جب تلوار مسلمانوں کے ہاتھوں سے گری نا تو برما میں مسلمان بچیوں کی کباب بھی بنا کے کھائے گئے. ان کو پتا تھا کہ ان کے پاس تلوار کوئی نہیں ہے. اس لیے پھر شام کی بچیوں کو دروازوں پر لکھنا پڑا کہ دوبارہ عمر نہیں آئیں گے. تلوار اور قرآن کیا ہے؟ مومنارا تیغ و قرآن بس است. اس نے جاتے جاتے کہا کہ مسلمانوں کے لیے قیامت تک 2 چیزیں کافی ہیں, مومنارا تیغ و قرآن بس است. بس مسلمانوں کے لیے قرآن اور ایک تلوار کافی ہے. اور تربت مارا ہمیں سامان بس است. قیامت تک میری قبر پر پھول نہیں ڈالنے, یہ دونوں چیزیں پڑی رہے اور مسلمانوں کو پتہ چلے کہ میری قبر کے لیے یہ 2 تحفے کافی ہیں, ایک قرآن رکھ دینا ہے, دوسرا تلوار. اور خالصہ شمشیر و قرآن را ببرد اور اندرا کشمر مسلمانی ببرد. اقبال کہتا ہے جب رنجیت سنگھ کی حکومت پنجاب میں آئی نا, اس نے شرف النساء کی قبر کو جا کر اکھیڑا. اوپر پڑا تھا نا قرآن اور تلوار, تو اس نے اکھیڑ کر قرآن بھی اٹھا لیا اور تلوار بھی اٹھا لی. ان کی تو عورتیں اتنی غیرت مند ہیں تو قیامت تک ان کے مرد کیسے پیدا ہوں گے. انہوں نے کہا کہ یہ چیز فوراً اٹھا دو, نہ ان کی بیٹیوں کی قبر پر قرآن رہے گا نہ تلوار رہے گی. تو یہ جب نہیں رہے گی تو پھر روزانہ یہ امن کے درس دیں گے, اور امن کا درس دیتے دیتے یہ بیت المقدس بھی دے بیٹھیں گے, افغانستان بھی دے بیٹھیں گے, عراق بھی دے بیٹھیں گے, شام بھی دے بیٹھیں گے, یمن بھی دے بیٹھیں گے, اور برما بھی چیخے گا, اور بوسنیا بھی تباہ ہو جائے گا, چیچنیا بھی تباہ ہو جائے گا. پھر پاکستان کے اندر بھی قرآن و حدیث نصاب سے نکال دیا جائے گا. پھر پاکستان کے اندر بھی ممتاز کو پھٹے لگا دیا جائے گا.
پھر پاکستان کی اسمبلی ختم نبوت پر بھی حملہ کر دے گی، پھر مسجدوں کے سپیکر بھی اتر جائیں گے، پھر درود و سلام پر دہشت گردی کے مقدمے بھی ہو جائیں گے۔ بس یہ دونوں چیزیں اٹھاؤ ان کی قبر سے، قرآن بھی نہ رہنے دو اور تلوار بھی نہ رہنے دو۔ اقبال کہتا ہے جب خالصہ شمشیر و قرآن را ببر اندر آ کشور مسلمانی ببر، اقبال کہنے لگا جب رنجیت سنگھ خالصہ سکھوں نے مسلمان بیٹی کی قبر سے تلوار بھی اٹھا لی اور قرآن بھی چوری کر لیا، تو اس دن امت مسلمہ ساری مر گئی تھی۔ جو اپنی بیٹی کی قبر کی حفاظت نہ کر سکے، انہوں نے زندہ بیٹیوں کی حفاظت کیا کر سکے؟ تو یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا اتنا ہی مقصد ہے کہ حضور کا دین جب تخت پر آئے گا تو پھر بچیاں قصور کے اندر ذبح نہیں ہوں گی۔ ہاں، بچیاں ذبح نہیں ہوں گی، ہاں قصور کے اندر کسی کی جرات ہی نہیں ہوگی، بلکہ شیر شاہ سوری کے زمانے میں ایک مسلمانوں کی بیٹی، اب تو آبادیاں ہو گئی نا، وہ افغانستان کابل سے ایسے سونے کا تھال رکھ کے چلتی تھی نا ایک مسلمان کی بیٹی شیر شاہ سوری کے زمانے میں، تو دہلی تک ٹیڑھی آنکھ اس کی طرف دیکھنے والا کوئی نہیں۔ یہ تو ابھی تک نظام رہا ہے نا، تو انشاءاللہ آپ لوگ کہتے ہیں کیسے ہوگا؟ ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا، حضور کا دین خود اپنی پاور دکھائے گا جیسے اس نے فیض آباد میں دکھائی ہے۔ چلنا صرف آپ کا کام ہے، آپ نے اپنے کان بند کر کے یقین کے ساتھ یہ محنت کرنی ہے۔ اب دیکھیں یقین کے ساتھ آپ ملازمت کرتے ہیں، گھر بن جاتے ہیں، کوٹھیاں بن جاتی ہیں، فیکٹریاں بن جاتی ہیں، اگر آپ یقین کے ساتھ چلیں گے تو حضور کا دین نہیں ہے۔ آپ نے زندگی میں کہا میں نے اس ٹارگٹ پر پہنچنا ہے، آپ کی کوٹھیاں بھی بن گئی، بچے کا بیاہ فلاں جگہ کرنا ہے وہ بھی ہو گیا، بچی کو اتنا جہیز دینا ہے، سب کچھ ہو گیا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ 70 سال حضور کا دین نہیں حاصل؟ تو میرے آقا نے پوچھ لیا کہ تو نے کبھی اپنے روٹی کے لیے جتنی محنت کرتا تھا اس کا 100واں حصہ کبھی میرے دین کے لیے بھی محنت کی تھی؟ جتنا تجھے پیٹ عزیز تھا، کیا میرے دین کے بارے میں کبھی تجھے اتنا درد اٹھا تھا؟ جیسے تو اپنے بیٹے کے لیے درد روزانہ لیتا تھا اور کھانے کے لیے درد لیتا تھا، کبھی زندگی میں میرے دین کا بھی اتنا درد اٹھا؟ لرزم از تو شرم چو روز شمار پرصدت آب روح روزگار حرف حق حضرت ماں بردئی بس چرا پا دیگرہ نصب بردئی۔ اقبال کہتا ہے جب مجھے قیامت کا تصور آتا ہے نا تو میں شرم سے پانی ہو جاتا ہوں کہ قیامت والے دن جو رسول اللہ نے پوچھ لیا، اقبال جس دین کے لیے لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارے، جس دین کے لیے میں اپنی بیمار بیٹی حضرت رقیہ کو چھوڑ کر بدر میں چلا گیا، اس دین کے لیے تو نے کیا کیا؟ ہر بندہ سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے میرا کیا۔ تو دین کے مسئلے میں لوگ کہتے ہیں چھڈو جی، یہ نہیں، چھڈو جی کیا ہوا؟ اپنا گھر بنوانے کے لیے ٹیلیں تو جا کر پسند کرتا ہے اور دوسرے سامان پسند کرتا ہے، جب دین کی بات آئے تو تجھے کوئی دین کی بات اچھی نہیں لگی، اور چھڈو جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ ہو سکتا ہے، صرف آپ کا ارادہ اور آپ کا عزم ضروری ہے۔ اب 2018 سے پہلے کراچی کی جیسے حالات ہم دیکھ رہے ہیں نا 2-4 دن سے، تو اس سے آگے بڑھنے چاہیے۔ اب جب دوبارہ میں آؤں نا تو پتہ چلے کراچی تو سارا دین تخت پر لانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ انشاءاللہ دیکھو کون آیا۔ بچیاں خواتین کبھی بھی پریشان نہ ہوں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور نے آپ کے حقوق بتائے، وہ سارا خطبہ مجھے یاد ہے، آپ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے حجۃ الوداع والا، اس دن بھی حضور نے آپ کے لیے باتیں کی ہیں، اور جب میرے آقا مولا نے آخری گفتگو فرمائی ہے نا، اس کے بعد حضور نے ظاہری دنیا میں گفتگو نہیں فرمائی، اس وقت بھی حضور نے فرمایا النساء النساء، فرمانا فتقوا النساء، گاؤں میرے غلاموں ہمیشہ عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور 2 بچوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں حضور نے نہیں فرمایا جنہیں 2 بچے پاڑے تو جنت اس قیامت میں نہیں ہونا ہے، حضور نے فرمایا نہیں، من ربہ بنتین، جس نے 2 بیٹیاں پالی اور ان کو بوجھ نہیں سمجھا، فرمایا قیامت والے دن ایسے میرے ساتھ جنت میں داخل ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ عورتوں کے حقوق جو اسلام نے دیے وہ تو سوچ بھی کوئی نہیں سکتا۔ ہاں، اب وہ ناچنے کے نام پر، گانے کے نام پر، یہ تو حقوق نہیں ہے نا۔ عورتوں کے حقوق یہ ہے
کہ 36 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر بات کریں، ایک عورت کھڑی ہو جائے کہ عمر کون ہوتا ہے؟ ہمارے مال متعین کرنے والا، اللہ رسول ہمیں سونے اور چاندی پہ ڈھیر دیتے ہیں، عمر کون ہوتا ہے متعین کرنے والا؟ تو حضرت عمر یہ کہہ کر بیٹھ جائے اخطا عمر و اصحابت امراتن، عمر کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، عورت نے سچی بات کی۔ اسلام عورتوں کو یہ مقام دیتا ہے کہ عورت کھڑے ہو کر حضرت عمر کے سامنے یہ بات کرے۔ تو یہ نہیں ہے کہ وہ پیپسی بیچنے کے لیے چوراہے میں اس کی تصویر لگائے، وہ پیپسی میٹھی ہوتی ہے یا پھیکی ہوتی ہے، یہ مسلمان عورتیں بتائیں گی۔ ہاں یہ مرد تھوڑے ہیں پیپسی پینے والے اور پان مسالے کھانے والے اور جناب صابن بیچنے والے۔ صابن بیچنے کے لیے مسلمان عورتوں کا منہ سامنے آئے گا تو پھر پتہ چلے گا یہ عورت کا منہ کیسے صاف کرتا ہے۔ شرم نہیں آتی ہے ان کو جو اپنی بیٹیوں کی تصویریں لگا کر صابن بیچتے ہیں۔ جب اسلام آئے گا تو عورت وقت کے حکمران کو تو ڈانٹ دے گی۔ محمود غزنوی آیا ادھر اب بلوچستان کے دورے پر، تو ایک مائی صاحبہ بوڑھی گردہ اپنی ڈنڈا لے کر نا کمر ان کی دوری، تو محمود غزنوی کے پاس چلی گئی، وہ کہنے لگی میری بکریاں گم ہو گئی تو نہیں ملی ابھی تک۔ محمود غزنوی کہنے لگا اتنا میرا کام ہے تو میں نے تیری بکریاں برآمد کرانی ہے؟ تو مائی صاحبہ نے ڈنڈا اٹھا کر محمود غزنوی کو ایسے مارنے، وہ نس پڑا، آگے آگے دوڑ پڑا، وہ پیچھے پیچھے۔ اس نے کہا اگر تو میری بکریاں نہیں دلوا سکتا تو تجھے کس نے کہا تو حکمران بن؟ تو جب تک مائی صاحبہ کی بکریاں ان کے دروازے تک نہیں نہ پہنچی، محمود غزنوی واپس غزنی میں نہیں گیا۔ اس نے کہا مائی صاحبہ نے تو مجھے حکمرانی کرنے کا طریقہ بتا دیا، میں اس اسلام کا قائل ہوں کہ غزنوی کے ساتھ بروزر ڈنڈا مارنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ نہیں کہ بازار میں ناچنے کے لیے تیار ہو جائے۔ مہندی پر لوگ اپنی بیٹیوں سے بھی گانے پڑھنے، پنجاب میں تو یہ ہے، وہاں تو میں بڑے بے شرم ہے، نکاح جو ہے وہ ہمارے اوپر مسجد میں پڑھواتے ہیں اور جا کے سارے یہود و نصارہ کی رسمیں کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس نکاح پڑھانے سے میرا کیا فائدہ؟ ہاں اسلام نے خوشی اور غمی سارے معاملات بتائے ہیں۔ میرے آقا مولا نے اپنی صاحبزادیوں کی بھی شادیاں فرمائی ہیں، صحابہ نے بھی کی ہیں، اہل بیت نے بھی کی ہیں۔ ہاں کوئی ایسی فلسفیوں سے جو کھل نہ سکا، نقطہ وروں سے جو حل نہ ہوا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں۔ انشاءاللہ یہ حضور کا دین تخت پر آئے گا۔ خواتین نے بھی اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے محارم کے ساتھ جب آپ نے باتیں کی نا، آپ کے یہ وہ بلبلے تھے، ایک خاتون نے 7 بچے بھیج دیے تھے وہاں ان کے نام لے کر فیض آباد، اور وہ میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ اس خاتون نے مجھے خط لکھا کہ آپ نے منع کیا، میں تو باہر نہیں آ سکتی، لیکن یہ 7 بچے ہیں، جب چاہیں حضور کے نام پر ان کو ذبح کرا۔ تو یہ صورتحال ہے، انشاءاللہ بہتر ہے۔ ہاں کریب پہ غور لگانی ہے انشاءاللہ۔ کریب کتنے بڑے بڑے گلاب اٹھا لیتی ہے، پتہ ہے بڑے بڑے، وہ دریا کے اندر بھی کھڑی رہتی ہے۔ ہمارا راوی کا پل ابھی بنا ہے ساون میں، جب خوب بارش آیا ہوا تھا تو میں نے دیکھا وہ کرین اندر ہی رکی ہوئی تھی، اس کو تو دریا میں نہیں ہلا سکتا۔ یہ آپ مبارک صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب سے باصلاحیت جو ہے نا خواتین پورے پاکستان میں کراچی کی خواتین ہیں تنظیم کے لحاظ سے، تو پھر آپ ایک نمونہ بنے۔ جس طرح آپ نے جلسہ کیا، آپ لوگوں کو آپ کہیں گے میں جلسہ کراچی والا ایسے ہوا، تو خواتین بھی ایک نمونہ بنے پورے پاکستان میں۔ ہم نے آپ کیا کر رہی ہیں بھائی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ صرف جو ہے وہ ہریسے کھاتی ہو۔ پنجاب میں کھانے پینے کا رواج کچھ زیادہ ہی ہے، پتہ ہے اتنے دن مکھن نکالنا، لسیاں، یہ جی کسی نے کچھ نہیں کیا، فیض آباد میں ہو یا باغ جناح کا جلسہ ہو، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہ معاذ اللہ اور اس کے رسول کا میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ کچھ سمجھے نا مولوی خادم کی وجہ سے لوگ آئے یا میں نے محنت کی، کسی نے بھی کچھ نہیں کیا۔ یہ معاذ اس کا فضل اور کرم تھا کہ اہل کراچی اتنے بڑے کام کے اندر پہلے نمبر پر چلے۔ تو اس کے لیے ایک تو شکریہ کے لیے روزانہ نفل پڑھنے، ایک توبہ کے پڑھنے ہیں کہ کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ سب کچھ میری وجہ سے ہو رہا، کسی کی وجہ سے کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، جب صحابہ بدر سے واپس لوٹے نا تو کہنے لگا میں نے فلانے کو مارا، میں نے فلاں کو مارا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے کسی کو نہیں مارا، رب نے سب کو مارا۔ یہ سارا فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے۔ اب مولانا غلام غوث بغدادی صاحب جو ہے یہ دعا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔